لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. ڈاکٹر علی ساجد آپ کی خدمت میں حاضر 40واں لیکچر پروجیکٹ مینجمنٹ کا، جس میں آج ہم بات کریں گے کاسٹ مینجمنٹ اینڈ کنٹرول ان پروجیکٹس. اگر آپ ریکال کریں تو کچھ 6 یا 7 لیکچر پہلے ہم نے پروجیکٹ کے اندر پرائسنگ اور ایسٹیمیشن پہ 1 سے 2 سیشن رکھے تھے، اور اس میں ہم نے ان کو بڑا تفصیل میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کاسٹ کی ایسٹیمیشن کیسے کریں گے اور پروجیکٹ کی پرائسنگ کیسے کریں گے. کیونکہ اکثر پروجیکٹ جو ہیں بظاہر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن پور پرائسنگ کی وجہ سے، پور ایسٹیمیشن کی وجہ سے اینڈ آف دا ڈے کمپنی کو نقصان دیتے ہیں، اور سرٹن کیسز میں بینکرپسی فائل کرنی پڑ جاتی ہے کمپنی کو. اسی تناظر میں ہم آج کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. درمیان میں کچھ سیشن ہم نے سافٹ ایشوز پہ رکھے، جس پہ ہم نے کوالٹی کی بات کی، پروڈکٹیوٹی کی بات کی، اور ان سافٹ ایشوز کی اہمیت اور ماہیت کو اجاگر کیا پروجیکٹ کی کامیابی کے تناظر میں. آج کی سیٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ریکیپ کروں گا 39th لیکچر، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کیا چیزوں کو زیر بحث لائے. لاسٹ سیٹنگ میں، لاسٹ نشست میں، آپ نے پروڈکٹیوٹی، جس کو میں نے پیداواریت کا نام دیا، اس کو ہم نے پروجیکٹ کی کامیابی سے منسوب کیا اور دیکھا کہ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کے لیے پروڈکٹیوٹی یعنی پیداواریت کی کیا اہمیت ہے. پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی فرق واضح کیا، اس کی ٹائپس دیکھی، کیٹیگریز کو ملاحظہ کیا، اور ہارڈ اینڈ سافٹ فیکٹر فار پروڈکٹیوٹی امپروومنٹ کو اینالائز کیا. اور سافٹ فیکٹرز پہ ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا، جس میں پیپل بیسڈ یا امپلائی بیسڈ پروڈکٹیوٹی کے مختلف ایونیوز، جاب انریچمنٹ، جاب انلارجمنٹ، جاب روٹیشن وغیرہ کو کے حوالے سے ہم نے پروڈکٹیوٹی کی اہمیت کو پروجیکٹ کے اندر اس کی کامیابی کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل میں ہم نے 1 بائی 1 ڈیلیبریٹ کیا. اس کے اندر لاسٹ سیٹنگ میں ہم نے موٹیویشن، ہیومن موٹیویشن کے رول کو بھی اجاگر کیا، اور ساتھ ساتھ اینڈ پہ کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی کے ریلیشن شپ کی باہمی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی. آج کا لیکچر جو ہے ہمارا 40th لیکچر، اس میں بنیادی طور پہ ہم کاسٹ مینجمنٹ اور کاسٹ کنٹرول پہ بات کریں گے، اور مینجمنٹ کاسٹ کنٹرول سسٹم کے اندر جو 2 ٹائپس ہیں، 2 کیٹیگریز ہیں، جس میں پلاننگ اینڈ کنٹرول ہے، کاسٹ اینڈ کنٹرول ہے، ان کو 1 بائی 1 ریویو کریں گے. پلاننگ اینڈ کنٹرول میں انفارمیشن، اس کی کیٹیگریز، کریکٹرسٹکس اور اس کا استعمال ہے، بینیفٹ ہے. اور کاسٹ اینڈ کنٹرول کے اندر جو 4 فیزز ہیں، سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ، اس کو زیر بحث لائیں گے، اور کنٹرول کی تھیوری کو انڈرسٹینڈ کریں گے پروجیکٹ کے اندر، آپریٹنگ سائیکل کے کریکٹرسٹکس کے ساتھ ساتھ کاسٹ اکاؤنٹنگ کوڈز، جس میں کاسٹ ڈاٹا وغیرہ، اور بجٹ ٹائپ اور کیٹیگریز کی ہم 1 بائی 1 بات کریں گے آج کی سیٹنگ میں. حسب معمول میں آج کی نشست سٹارٹ کر رہا ہوں ایک آواز اخلاق سے، جو کہ ہے ولیم جیمز کی، اور بہت مزیدار بات ہے، بڑی دلچسپ اس کی میسج ہے. اگر آپ اس کے میسج کو رجسٹر کریں تو آپ کامیابی کو بڑا انشور کر سکتے ہیں، نہ صرف پروجیکٹ میں بلکہ اپنی پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں اور سوشل لائف میں. جیمز ولیمز کہتے ہیں، "The greatest discovery of our generation is that a human being can alter his life by altering his attitude." آپ اپنے رویے کو بدل کے اپنی زندگی کو ایک نئی کامیابی پہ سرفراز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ڈائریکشن اور نئی ڈائمنشن دے سکتے ہیں. یہ بڑا معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے. میں آپ کی خدمت میں گوش گزار ہوں کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور رویوں پہ ضرور کام کریں. دنیا میں جتنے ریفارمرز آئے ہیں، انہوں نے انسانی رویوں پہ کام کیا ہے. ٹیکنالوجی بات کی بات ہے. اگر آپ پچھلے 2 سے 3 ہزار سال کی ہسٹری دیکھیں تو سوکریٹس سے لے کے اور جتنے ڈیوائن میسنجرز آئے ہیں، پروفٹس یا اچھے ہیومنسٹ آئے ہیں، ان سب نے انسانی رویوں پہ بے پناہ کام کیا. اس کی امپروومنٹ کے حوالے سے بہت کوششیں کی ہیں. اور اگر ایٹیٹیوڈ جب صحیح ہوتا ہے تو کمپیٹنس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. بلکہ ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ دنیا میں ترقی کے لیے کمپیٹنس صرف 20% چاہیے، اور باقی 80% جو مرہون منت کامیابی وہ آپ کے رویے پہ، آپ کے سوچنے کے انداز پہ، آپ کے فکر کی نوعیت پہ، رخ پہ اور ڈائریکشن پہ. دوسری اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے، "What we see depends mainly on what we look for." جو ہمیں نظر آتا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کولمبس نے کوشش کی ڈھونڈنے کی، اور ایک نئی دنیا ڈھونڈ لی، جو بظاہر اس وقت کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا 600 سال پہلے، اور کولمبس امر ہو گیا. تو اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تو جب آپ کوشش کرتے ہیں ایکسپلور کرنے کی، خدا کی ذات جو ہے نوازتی ہے نئے نئے آئیڈیاز کے ذریعے، اور نئی ڈائمینشنز کا آپ کو سراغ ملتا ہے. تھرڈ اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس، "The growth and development of people is the highest calling of leadership." کسی بھی لیڈرشپ کی بنیادی خاصیت کیا ہے کہ اپنے لوگوں کے
انٹلیکچوئل اسٹرینتھ کو انکریز کرے اور ان کو مینٹلی ایڈوانس کرے تاکہ وہ کسی بھی پروجیکٹ کو, کسی بھی اسائنمنٹ کو بڑا پروفیشنل وے میں ڈلیور کر سکیں. خواتین حضرات, اگلی جو اسٹیٹمنٹ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, when building a team, always look for people who love to win. If you cannot find any of those, search for people who hate to lose. بڑا معنی خیز میسج ہے, بہت ہی اس میں ایک ڈیپتھ ہے اور گہرائی ہے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کی ٹیم کے سلیکشن میں ایسے لوگوں کی کوشش کریں جو جیتنے کی خواہش رکھتے ہوں, اور اگر ایسے بندے نہ ملیں تو ان کو چنیں جن کو ہارنے سے نفرت ہو. بڑا معنی خیز میسج ہے اور میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ میسج. دا فاسٹسٹ وے ٹو سکسیڈ از ٹو ڈبل یور فیلئر ریٹ. اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اپنی ناکامی کی جو شرح کو ڈبل کر دیں. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں فیض یاب کرے گا, کہیں نہ کہیں نوازے گا. اس کی ذات جو ہے وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتی ہے اور آپ کے صبر کا امتحان لیتی ہے اور آزمائشوں پہ نوازتی ہے. خدا کی ذات پہ تکیہ ایز اے مسلمان ہمارا ایمان ہے. اگلی اسٹیٹمنٹ ہے, آئی ہیو آلویز بین ڈیلائٹڈ ایٹ دا پراسپیکٹس آف اے نیو ڈے. یہ امید کا پیامبر ہے, یہ جو موصوف ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں. آگے کہتے ہیں, اے فریش ٹرائی, ایک تازہ کوشش, ون مور اسٹارٹ, ایک نئی جہد کی طرف ایک اسٹرگل, ود پرہیپس اے بٹ آف میجک ویٹنگ سم ویئر بہائنڈ دا مارننگ. اور کہیں نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو جب آپ کوشش کرتے ہیں, جب آپ اسٹرگل کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں سے نیچر آپ کو نوازنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. خواتین حضرات, آج کی میری جو ڈسکشن ہے میں اس کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کاسٹ مینجمنٹ سے, کہ کاسٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے. اس سے پہلے میں لاسٹ لیکچر میں نے پروڈکٹیوٹی کی بات کی تھی, اور سلو پروڈکٹیوٹی کسی بھی پروجیکٹ کی کاسٹ کو خام خواہ بڑھا دیتی ہے. اس کی میں ایک لائیو زندہ مثال ایک تیسری دنیا کے ملک سے دیتا ہوں, جہاں پہ ایک مغربی ملک کے کمپنی انویسٹمنٹ کرنے آئی اور ایک پروجیکٹ لگانے آئی. ویسٹرن کنٹری کے اس کمپنی نے اس ڈیولپنگ کنٹری کو کہا کہ اس پروجیکٹ کو ہم 3 سال میں مکمل کریں گے, اس کی انسٹالیشن, اس کی تنصیب اور اس کی مکمل تکمیل. تو لوکل کمپنی کے مالک نے پوچھا کہ آپ اپنے ملک میں تو 1 سال میں یہ پروجیکٹ لگا دیتے ہیں, ہمارے ملک میں 3 سال کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ویسٹرن کمپنی نے ایک جواب دیا کہ آپ کے لوگوں کی لیبر پروڈکٹیوٹی اتنی سلو ہے کہ ہمیں 3 گنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, ہمیں 3 گنا زیادہ انصاف کرنا پڑتا ہے ان کے سلو رسپانس سے اور پور لیبر پروڈکٹیوٹی سے. یہ ایک زندہ مثال ہے آج کل کے دور میں. جب آپ کوئی پروجیکٹ بڑا لگاتے ہیں تو ویسٹ کی سوچ اور ساؤتھ ایشین کلچر یا ڈیولپنگ نیشنز کی سوچ میں سپیڈ کے حوالے سے کافی تفاوت ہے, بہت فرق ہے. اگر آپ اس کو کمپیوٹر کی لینگویج میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں, ان کا مائکرو پروسیسر بہت تیز ہے, نہ صرف سوچنے کی حد تک بلکہ ڈلیوری کی حد تک. اور ایشیا میں ماں سوائے جاپان اور سنگاپور کے اور اس سے ملتے جلتے چند ملک اور ہیں, ہمارے پاس پروڈکٹیوٹی کا کانسیپٹ ناپید ہے. اور پروجیکٹ میں جو سلونس آتی ہے, جو اسٹیگنیشن آتی ہے, جو رفتار سلو ہوتی ہے, ہم اس کو قدرت یا تقدیر پہ ڈال کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں. تو اپنی تناسانی اور اپنی کاہل کوشی کو آپ قدرت پہ ڈال کے اپنی جان بچا نہیں سکتے. پروفیشنل سٹائل یہ ہرگز نہیں ہے. پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے آپ کو پروڈکٹیوٹی کے ایشوز کو بطور خاص انشور کرنا پڑے گا. جو آج کل پروجیکٹ مینجمنٹ کی باڈی آف نالج ہے اس میں پروڈکٹیوٹی کا اتنا بطور خاص ذکر نہیں ہے, لیکن یہ وہ ایشو ہے جو ڈیولپنگ نیشنز میں ایک بہت زہر قاتل کی طرح پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کو منفی طور پہ متاثر کرتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں بار بار گزارش کروں گا کہ پیداواریت کے فیکٹر کو پروجیکٹ میں نظر انداز نہ کریں, ورنہ کاسٹ اوور رن ہوگی اور اینڈ آف دا ڈے آپ کا پروجیکٹ میں پروفٹ جو ہے نقصانات میں تبدیل ہو سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاسٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے. یہ کوئی پروسیس ہے جس میں کمپنی کاسٹ اکاؤنٹنگ کے ذریعے رپورٹ کرتی ہیں ویریس قسم کاسٹ کو جو پروجیکٹ کے اندر رونما ہو رہی ہیں اور جو اس میں اس کو اثر کر رہی ہیں کاسٹ پروجیکٹ کے اندر. اور بزنس آج کل کاسٹنگ کی اور اکاؤنٹنگ کے اس سسٹم کو بڑا کثرت سے استعمال کر رہا ہے تاکہ کاسٹ کے حوالے سے پروجیکٹ پرائس اور ایسٹیمیٹ کے اس کے جو فریم ورک ڈیزائنڈ ہے, جو آپ کی اپر لمٹ ہے, اس کے اندر رہے. تو کاسٹ مینجمنٹ بنیادی طور پہ کیا کرتی ہے؟ یہ ڈسکرائب کرتی ہے اپروچ اینڈ ایکٹیویٹیز آف مینیجر شارٹ اور لانگ دونوں میں. پلاننگ اور کاسٹ ڈیسیژن جو ہے انکریز کرتے ہیں ویلیو آف کسٹمر. کسٹمر کو ویلیو جو ملتی ہے آپ اس کو پلاننگ اور کاسٹ کنسیڈریشن کے ذریعے ڈیسیژن کے ذریعے اس کو ویلیو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے الٹیمیٹ جو ہے کاسٹ ٹو دا کسٹمر پروڈکٹ اور سروسز سے کم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی چیزوں کو بائی کرتا ہے.
In other words, because of good cost management and cost control, you are likely to be more cost competitive, thereby maintaining your marketing edge or leadership position. So manager make decisions on couple of things. First है कि amount and kind of material used, उसको देखते हैं. Changes of plant processes, plant के अंदर जो processes में change आ रहा है उसको ज़रा बेस्ट लाते हैं. और प्रोडक्ट के डिजाइन में तो जो तब्दीली आती है, जो चेंजेस आते हैं, उसको भी वो जेर नजर रखते हैं ताकि कॉस्टिंग करते वक्त उसका असर फाइनल प्रोडक्ट पे या फाइनल सर्विस पे क्या होगा. अब टिपिकली आप इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग सिस्टम से लेते हैं, और अकाउंटिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम बुनियादी तौर पे कॉस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि उसको असिस्ट करने के लिए एक टूल है. तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का एक ब्रॉड फोकस क्या है कि ये इंक्लूड करता है कॉन्टिन्यूस कंट्रोल ऑफ कॉस्ट. इसकी वजह से आप मुसलसल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. और प्लानिंग और कॉस्ट जो बुनियादी तौर पे लिंक्ड है, बुनियादी तौर पे ये इसकी वजह क्या है, ये क्या इसकी आउटपुट है, इसकी आउटकम है कि ये आपको रेवेन्यूज देता है एक्स्ट्रा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है. तो जितना प्लान और कॉस्ट आप इफेक्टिवली करेंगे, इम्कान गालिब ये है कि आपके प्रोजेक्ट में रेवेन्यू बढ़ेगा और आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. तो अगला सवाल आता है कि फिर कॉस्ट मैनेजमेंट क्या चीज है. तो प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व है ओवरऑल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज और कॉस्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स फ्रॉम प्रोजेक्ट इनिशिएशन टू ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड क्लोज आउट. इन सब की सब स्टेजेस पे, सब फेजेस पे जो आप प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग का सिलसिला जो है ये आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है. अब आ जाता है कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल कॉस्ट किससे लिंक्ड है. ये बुनियादी तौर पर लिंक्ड है खवातीन और हज़रात उस इन्वेस्टमेंट के साथ, और मेकिंग इन्फॉर्म चॉइसेस अबाउट ऑप्शंस दैट विल डिलीवर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी. जो आपको बेहतरीन वैल्यू मिल सकती है मनी से, उसके हवाले से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए गिवन ऑप्शन उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और बड़ा इन्फॉर्म डिसीजन करते हैं कॉस्ट के हवाले से चॉइसेस के अंदर. सो मैनेजिंग दीज कॉस्ट थ्रू आउट लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट again helps you to establish cost management. So these are techniques which we also called value management, which they help to improve value and reduce cost. आप customer को value भी दें, while at the same time you try to minimize cost to the customer. Ladies and gentlemen, we just have had a very broad overview of the cost management, and now we will see and review the basic concept of cost control. कॉस्ट कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो बुनियादी मकसद ये है कि अननेसेसरी वेस्टेज को डिस्करेज किया जाए और टाइमली रिपोर्टिंग के जरिए आप करेक्टिव एक्शन ले सकें किसी भी डेविएशन से जो एस्टैब्लिश नॉर्म से हटके है प्रोजेक्ट के अंदर. तो कॉस्ट कंट्रोल बुनियादी तौर पे इक्वली इंपॉर्टेंट है छोटी कंपनियों में और बड़ी कंपनियों में. छोटी कंपनियों में ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि उनके पास इतने वसाइल या जराए नहीं होते कि वो कोई भी ब्लंडर अफोर्ड कर सकें, क्योंकि उनके पास एट ए गिवन टाइम एक या दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, और अगर उसमें कॉस्टिंग इफेक्टिव ना हो तो उनके पास गुंजाइश नहीं रहती कि वो इकोनॉमिकली सर्वाइव कर सकें. उसके वर्ष बड़ी कंपनीज में 10, 20, 50 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो अगर एक प्रोजेक्ट में कुछ कॉस्टिंग के हवाले से 19-20 हो तो उनके पास कुशनिंग पीरियड होता है या अब्जॉर्ब करने की सलाहियत दूसरे प्रोजेक्ट से होती है, वहां से वो कवर कर लेते हैं. तो कॉस्ट कंट्रोल की अहमियत बहरहाल दोनों जगह मुसल्लम है, दोनों छोटी कंपनी में और बड़ी कंपनी में. तो कॉस्ट कंट्रोल जो है वो मॉनिटरिंग ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आप बुनियादी तौर पे रिकॉर्ड करते हैं मैसिव क्वांटिटी ऑफ डाटा और एनालाइज करते हैं उस डाटा को फॉर करेक्टिव मेजर्स बिफोर इट इज टू लेट टू टेक एनी पॉजिटिव चेंज और एनी रेमेडियल मेजर. सो कॉस्ट कंट्रोल जो है दैट इज परफॉर्म्ड बाय ऑल पर्सनल इन एनी गिवन प्रोजेक्ट. किसी प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी लोग शामिल हैं सब बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पे कॉस्ट कंट्रोल के अंदर शामिल हैं. जो जो कॉस्ट को इनकर कर रहे हैं, खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर चेन पे, हर टीयर पे जहां जहां वैल्यू एड हो रही है, जहां जहां एक्शन हो रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल का अमल वहां साथ साथ चल रहा है. तो कॉस्ट कंट्रोल प्राइमरीली एम्प्लॉयज गुड कॉस्ट मैनेजमेंट, और दैट इंक्लूड कपल ऑफ थिंग्स. पहली चीज है इसमें कॉस्ट एस्टिमेशन. कॉस्ट एस्टिमेशन को हमने पिछले सेशंस में जेरे बहस लाए. कॉस्ट अकाउंटिंग को थोड़ा सा आज हम देख लेंगे नंबरिंग के हवाले से. फिर प्रोजेक्ट कैश फ्लो भी इसमें शामिल है. कंपनी के अंदर जो है पूरी कंपनी का जो 4 से 6 प्रोजेक्ट कर रही होगी गिवन टाइम पे, उसका अपना कैश फ्लो क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्टिंग क्या है,
جو مین پاور جو افرادی قوت پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے. اوور ہیڈ ریٹ کیا, کاسٹنگ کیا ہے. اوور ہیڈ ریٹ جتنے بھی ایکسٹرا ریٹ ہے, ایکسٹرا خرچے ہیں جو پروجیکٹ پہ آتے ہیں, جو بل واسطہ طور پہ اس کی قیمت بڑھاتے ہیں, مثلا گاڑی کا پیٹرول, فوٹو کاپنگ کی چارجز, رینٹ جو بظاہر پروجیکٹ اندر شامل نہیں ہے, اس کے بعد ٹیلی فون کے بل, فیکس کے ڈیٹیلز, یہ ساری چیزیں آپ کے اوور ہیڈ کاسٹ ہیں, اس کی بھی کاسٹنگ آپ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا چیز ہے 7th پوائنٹ کہ فیو ادر تھنگس سچ ایز انسینٹیو اینڈ پینلٹیز. آپ کو پروجیکٹ کے سم ٹائمز پینلٹی پے کرنا پڑ جاتی ہے, تو وہ بھی آپ کو کاسٹ میں آتی ہے. اگر آپ وائلیٹ کریں ایگریمنٹ کو تو پینلٹی آ جاتی ہے. اور اسی طرح انسینٹیو بھی دینا پڑتا ہے ورکر کو اوور ٹائم کے حوالے سے یا لیٹ سیٹنگ کے حوالے سے, وہ بھی کاسٹنگ میں آتا ہے. اور سم ٹائمز کاسٹنگ میں پروفٹ شیئرنگ بھی آتی ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کیا اور اس کا جو پروفٹ ہے وہ اپنے ورکرز میں, امپلائی میں یا مختلف اسٹیک ہولڈرز پہ ڈفرنٹ ٹائم پہ ڈفرنٹ ایئرز پہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا. تو میں خواتین حضرات اگلی سلائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں, فگر جو آپ کو نظر آ رہی ہے فگر 2, اس میں فیزز آف مینجمنٹ کاسٹ اینڈ کنٹرول دیے گئے ہیں. یہ آج کی ڈسکشن میں بار بار استعمال ہوگی, تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اس کو بطور خاص دیکھیں. پہلا فیز اس میں ہے, اس کا نام ہے جی پلاننگ سائیکل, اور آخری 4 فیزز ہیں ان کا نام ہے آپریٹنگ سائیکل. اور آخری 4 فیزز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سے 4 جو ہیں سب فیزز ہیں, یعنی آپریٹنگ سائیکل کے اندر 4 سب فیزز ہیں جو آپ کو پردہ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. ورک آتھرائزیشن اینڈ ریلیز ہو گیا, اینڈ کاسٹ ڈیٹا کلیکشن ہو گیا, دین کاسٹ اکاؤنٹنگ ہو گیا, اینڈ کسٹمر کے حوالے سے جو باقی انفارمیشن ہے چوتھے سب فیز میں آتی ہے. تو آپ فگر 2 کو جو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ کنٹرول بنیادی طور پہ ایک سب سسٹم ہے MCCS کی, جس کو کہتے ہیں مینجمنٹ کاسٹ کنٹرول سسٹم, MCCS. یہ بھی ایبریویشن ہے جو میں آج کثرت سے استعمال کروں گا, بجائے اس کے کہ آپ کمپلیٹ سسٹم کو دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ کنٹرول, اب دس از ویری کامن کہ آپ پلاننگ سائیکل کو بھی آپ ایک نیا نام دیتے ہیں, اس کو پلاننگ اینڈ کنٹرول کہتے ہیں, PNC. تو پہلا جو آپ کا دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں پلاننگ سائیکل کو میں آج کی نشست میں PNC کے نام سے تعبیر کروں گا, پلاننگ اینڈ کنٹرول. اور سیکنڈ جو سائیکل ہے وہ ہے آپریٹنگ سائیکل, جس کو میں کاسٹ اینڈ کنٹرول کے نام سے تعبیر کروں گا, جس کے اندر 4 سب فیزز ہیں, فیز 2, 3 اینڈ 4. تو پلاننگ اینڈ کنٹرول سسٹم از سلیکٹڈ اینڈ دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو سیٹسفائی مینجمنٹ نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ in order to get accuracy in the project status towards project and objective completion. So what is the purpose of PNC system then? اس کا بنیادی مقصد جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے establish policies, procedures, techniques that could be used in management and control of project and programs. So ladies and gentlemen, this planning and control cycle provides couple of informations to the project manager. The first is it gives a very detailed and thorough and comprehensive complete true picture of the work in progress. جو کام ابھی تک ہو سکے اس کا ایک بڑا براڈ اجمالی خاکہ دے دیتا ہے مینیجر کو کہ تاکہ وہ فیصلہ کر سکے. It also relates cost and schedule with the performance. آپ کی جو کاسٹنگ ہے اور شیڈیولنگ ہے اس کو پرفارمنس کے ساتھ لنک کرتا ہے, ریلیٹ کرتا ہے. یہ پہلا فیز آپ کا یا پہلا سائیکل. اس کے بعد یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے پوٹینشیل پرابلم ود ریسپیکٹ ٹو دیئر سورس, کہ آپ کو کیا کیا ممکنہ مسائل آ سکتے ہیں سورس کے حوالے سے, اور یہ انفارمیشن دیتا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کو ود سم سمریز. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, PNC cycles also helps you to determine milestones and to assist you to ascertain whether those are valid, timely and auditable or not. So PNC cycle جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, یہ سسٹم یہ ہے ٹول جس کی وجہ سے آپ مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پراپر ڈیفینیشن ہوئی ہے ہائرارکی آف آبجیکٹو سے کانٹیکسٹ میں اور آرگنائزیشنل اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ. تو ابھی تک جو گفتگو ہم نے کی ہے اس میں میں کنکلوژن یہ دے سکتا ہوں کہ PNC ایکٹ ایز اے ٹول ٹو ڈیولپ 3 things. Number 1, planning. Number 2, it helps you to measure progress. And number 3, to control effective change. Change کے حوالے سے یہ آپ کو بڑا ہیلپ کرتا ہے. So PNC can also used as a tool for planning, and in that case system must be able to do a couple of things. The first thing is plan and schedule the work, and second is it should be able to help you to identify indicators with a view to carry out measure at some stage. Number 3, establishment of direct labor budgets, کہ آپ کو افرادی قوت کے حوالے سے کتنا تخمینہ آپ کا خرچے کا ہے اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے. And above all, it also helps you to establish overhead budget
And last thing is it also identify management reserves. Management reserves को भी थोड़ी देर में हम वाज़े करेंगे क्या चीज है. So project or budget is a final result of planning cycle of MCCS. MCCS को मैंने वाज़े किया था management cost control cycle, and that must be very reasonable, attainable, quantifiable, gaugeable, and must be based on again contractually negotiated cost and statement of work. तो जो फाइनल आपका बजट आएगा विच इज आउटकम ऑफ प्लानिंग साइकिल ऑफ MCCS, वो बुनियादी तौर पे बेस होगा दो चीजों पे, एक SOW पे और दूसरा कंट्रैक्चुअली नेगोशिएटेड कॉस्ट के ऊपर. और इसकी बुनियादी बेसिस हैं इस बजट की, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट से ली जाती हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टेक्निक्स हैं उनको उधर से भी आप लेते हैं, टेबल मिल जाते हैं आपको हैंड बुक्स में से, और बेस्ट एस्टिमेट आप अंदाजे करते हैं, समटाइम्स तखमीने लगाते हैं, और आप कुछ लोगों से पूछते हैं तजर्बाकार जिन्होंने पहले इस प्रोजेक्ट से मिलते जुलते प्रोजेक्ट पे काम किया हो. सो बजट जो आप बनाते हैं दैट मस्ट आइडेंटिफाई थ्री थिंग्स, एंड व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स. द फर्स्ट इज प्लान मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि आपकी जो प्लान्ड है अफरादी कुव्वत उसका जरूरत कितनी है, आप उसका तखमीना भी बजट के अंदर दे देते हैं और उसकी निशानदेही करते हैं. देन कॉन्ट्रैक्ट एलोकेटेड फंड, जितने आपको वसाइल या फंड्स मिलने हैं, एलोकेट होने हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसकी निशानदेही भी आपका बजट करता है. और थर्ड है मैनेजमेंट रिजर्व्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मसला आ रहा है कि आपने बजट की रिक्वायरमेंट को एस्टेब्लिश करना है. इस स्टेज पे प्लानर को पूरा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं. सो ही और शी मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. There are two categories of standards. The first is performance result standards. बुनियादी तौर पे ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट के हवाले से पहचाने जाते हैं स्टैंडर्ड्स, और इसमें 3 से 4 किस्म की जो हैं कैटेगरीज शामिल है. पहली है क्वालिटी ऑफ वर्क, दूसरा है क्वांटिटी ऑफ वर्क. क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में फर्क है, एक उम्दगी के हवाले से है, दूसरी तादाद के हवाले से कि काम कितना हो चुका है और उसमें कितनी उम्दगी है. तीसरा है कॉस्ट ऑफ वर्क, कितना उस पर लागत आ चुकी है, और चौथा है टाइम टू कंप्लीट दैट वर्क. ये है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स का. दूसरी टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है, दूसरी कैटेगरी है, वो है ख़वातीन हज़रात प्रोसेस स्टैंडर्ड. एक क्वालिटेटिव है जिसमें पर्सनल शामिल हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिसको आप कहते हैं, इसमें फंक्शनल शामिल हैं, उसमें फिजिकल फैक्टर्स का बाहमी राब्ता या रिलेशनशिप शामिल है. तो ये दो स्टैंडर्ड्स हैं, ये बुनियाद देते हैं आपको एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, बजट की बुनियाद फराहम करते हैं. अब क्या एडवांटेज है, बेनिफिट क्या स्टैंडर्ड्स के. बुनियादी तौर पे कोई भी स्टैंडर्ड इज ए मीन फॉर यूनिटी, एक तसलसल और एक बड़ा पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम करने में कोई भी स्टैंडर्ड मदद देता है, और उसकी वजह से आपका कंट्रोल मौसर हो जाता है, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड की वजह से आप दूसरों को इंसेंटिव देने की पोजीशन में भी होती हैं. तो ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी बेस पे हम स्टैंडर्ड्स को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं. तो प्रोजेक्ट एंड कंट्रोल सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे भी जब तो हमने बात किया, ये टूल है फॉर यूजिंग कपल ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अभी तक कितनी हो चुकी है, तो आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं. आप चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो अब्रप्ट ना हो, हैफेजट ना हो, और उसका कंट्रोल हाथ से निकल जाए. सो यू मस्ट बी एबल टू मेजर अगेन रिसोर्स कंज्यूम्ड. ये पहली बुनियाद है आपके पास इस टूल की वजह से. अगेन यू शुड ऑल्सो बी एबल टू मेजर स्टेटस एंड अकॉम्प्लिशमेंट सो फार इन एनी गिवन प्रोजेक्ट. और उसके बाद आप तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि आप एक तकाबली जायजा करते हैं, आप एक मुवाजना करते हैं मेजरमेंट का प्रोजेक्ट एंड स्टैंडर्ड से, कि प्रोजेक्ट कभी कितना बन चुका है और आपका एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड क्या था. और ये जो चीज है आपको बुनियाद फराहम करती है डायग्नोज करने के लिए और रीप्लान करने के लिए. अगर स्टैंडर्ड से आप पीछे हैं तो आप समझते हैं कि प्रोजेक्ट में खामी है, आप फौरन उस मर्ज की तशखीस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, और साथ साथ रीप्लान कर देते हैं. इमीडिएटली एक्शन है वो. तो ख़वातीन हज़रात, हमारे पास अब वो स्टेज आ गई कि हम MCCS की प्लानिंग एक्टिविटीज को 1 by 1 डिस्कस करें. इसके अंदर जो पहली चीज है वो है कॉन्ट्रैक्ट रिसीट, वो भी अगर एप्लीकेबल हो. सेकेंड इज वर्क ऑथराइजेशन फॉर प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग. थर्ड इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया 2-3 लेक्चर्स में, 15-16 लेक्चर के आसपास. देन फोर्थ है इसमें सब डिवाइडेड वर्क डिस्क्रिप्शन. 5वां है प्रोजेक्ट का यूनिट सेल्फ. देन
نیکسٹ از پلاننگ چارٹ اینڈ لاسٹ از بجٹ. یہ سب ایکٹیویٹیز MCCS پلاننگ کے اندر شامل ہوں گی. سو میں نے ابھی پلاننگ چارٹ کا ذکر کیا. یہ کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پہ دیز چارٹس آر ورک شیٹ یوز ٹو کریٹ بجٹ, اینڈ دیز چارٹس انکلوڈ پلان لیبر ان آورس اینڈ مٹیریل rupees or dollars. So MCCS also have couple of things which you need to remember at the planning stage. تو MCCS planning میں پہلی چیز آپ کے پاس کیا شامل ہے خواتین حضرات؟ It should be one level below the lowest level of work directive structure. WBS سے ایک لیول نیچے آپ نے جانا ہے پلاننگ کے اندر. دوسرا ہے ایٹ لوئسٹ مینجمنٹ لیول, اور جو بھی ممکنہ آپ کے پاس مینجمنٹ کا لوور لیول ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے اپنے پلاننگ کے اندر, MCCS پلاننگ کے اندر. اور تیسرا ہے آپ پلاننگ میں کاسٹ اور اکاؤنٹ دونوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور ایون ود اے فلی ڈیولپڈ پلاننگ اینڈ کنٹرول سسٹم, جس کو میں نے PNC کا نام دیا, دیر آر سم بینیفٹ اینڈ کاسٹ, اینڈ اپروپریٹ سسٹم مسٹ انکلوڈ سم آئٹم جن کا میں ابھی آپ کو ذکر کروں گا. پہلی چیز ہے پروجیکٹ بینیفٹ, جو کہ اس سسٹم کی وجہ سے آتے ہیں. دیز PNC ٹیکنیکس اگین فیسیلیٹیٹ, ہیلپ اینڈ give you some assistance in couple of things. The first thing is derivation of output specifications. That is project objective, jiska dusra naam hai. Second hai, you need to clarify required activities, that is work to be done. The third thing is coordination and communication between overall organization and units of the project. Fourth ہے اس میں determination of types and amounts. Fifth ہے timing of necessary resources. آپ کو جو ضروری وسائل ہیں ان کے وقت کا تعین کب ہوگا. اور اگلی چیز ہے آپ کو you need to recognize the high risk element. وہ چیزیں جو کہ آپ کے رسک کو بڑھاتی ہیں, اس کی نشاندہی بھی آپ کو ہو جاتی ہے یہاں سے. اور اگلا ہے assessment of uncertainties. بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس کو پیدا کرنے والے اسباب, اس کا بھی آپ تعین کر لیتے ہیں. اور نیکسٹ از آئیڈینٹیفیکیشن آف پوٹینشیل پرابلمس. ممکنہ مسائل سے ایڈوانس نشاندہی بھی ہو جاتی ہے. یہ بینیفٹ ہے ایک PNC سائیکل کا. اینڈ دیٹ پرووائڈز بیسس فار پرابلم سالونگ, ڈیسیژن میکنگ اینڈ کریکٹیو ایکشن. اینڈ دیٹ آلسو گیو ایشورنس آف کپلنگ بٹوین پلاننگ اینڈ کاسٹ. پلاننگ اینڈ کاسٹ میں باہمی ارتباط, لنک یا رابطے کی جو یقین دہانی بھی آپ کو PNC سسٹم کی وجہ سے ہوتی ہے. اب یہ میں نے اس کے کچھ فوائد بتائے, بینیفٹس. اب ظاہر ہے اس کی کچھ کاسٹ بھی ہے PNC سسٹم کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو جب آپ PNC سسٹم یا ٹیکنیکس کو شروع کرتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نئے فارمز بنائیں. ان فارم کی کاسٹ ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے, اس پہ ایڈیشنل ریسورسز لگتے ہیں. انکریمنٹل پروسیسنگ کی اپنی ویلیو ہے جس کو مینیجرل ٹائم کہتے ہیں. کمپیوٹر لینے پڑتے ہیں, کمپیوٹر کا اپنا ایکسپینس ہے. اور کچھ ایڈیشنل فاضل افرادی قوت بھی آپ کو ہائر کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے مینیجر کو ٹائم تو مل جاتا ہے تاکہ وہ اوور ہیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکے, لیکن اسٹل یو نیڈ ٹو ہائر فیو پیپل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹریننگ بھی دینی پڑتی ہے ٹیکنیکل لوگوں کو اس کو استعمال کرنے کے لیے PNC سسٹم. یہ کاسٹ ہے جو آپ کو پروجیکٹ کے اندر دینی پڑتی ہے اگر آپ PNC سسٹم کو استعمال کریں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریزلٹس آف اے ویل ڈسپلنڈ MCCS will minimize ability to distort reporting and strong management emphasis on one thing, that is meeting the commitment. So commitment کو بر وقت پورا کرنا, اس کو یقین کرانا, یہ MCCS کی مرہون محنت ہے, اس کی وجہ سے ہے. اور اسی لیے میں نے آج کی سیشن کا پہلا ہاف اس کو واضح کرنے کے لیے, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے صرف کیا. خواتین و حضرات, میرا آج کی جو نشست کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ کنٹرول ان دا کانٹیکسٹ آف کاسٹنگ. So effective management of a program during operational or operating cycle require a couple of things. آپ نے دیکھا کہ آپریٹنگ سائیکل جو میں نے فگر 2 دکھائی تھی 4 فیزز میں مشتمل ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہ ریکوائر کرتا ہے ویل آرگنائزڈ کنٹرول, کاسٹ کنٹرول سسٹم should be able to implement, design, developed so that immediate feedback can be obtained. آپ فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے اس کو فوری طور پہ اپلائی کرتے ہیں تاکہ آپ کا کنٹرول سسٹم جو ہے, کاسٹ کا کنٹرول کا سسٹم, دیٹ شوڈ بی ان پلیس. اب اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہیں کچھ افیکٹو کنٹرول سسٹم کی,
وہ ہے بوتھ دو اینگل سے. پہلا اینگل ہے اس کے پاس کاسٹ کا اور دوسرا اینگل ہے آپ کے پاس شیڈیول پرفارمنس کا. اور اس میں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں شامل ہیں میں اس کو ریویو کرتا ہوں آپ کے ساتھ. پہلی چیز میں شامل ہے تھورو پلاننگ آف ورک. آپ بڑا ڈیٹیل اور مبسوط اور مربوط پلاننگ کریں جو کام آپ نے کرنا ہے, جو پرفارم کرنا ہے. گڈ ایسٹیمیشن آف ٹائم, لیبر اینڈ کاسٹ, یہ بھی اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. کلیئر کمیونیکیشن آف اسکوپ آف ورک. اکثر و بیشتر پلاننگ کے اندر کنٹرول سسٹم کے حوالے سے آپ کو سب سے بڑا مسئلہ پڑتا ہے اسکوپ آف ورک کی کمیونیکیشن پہ. بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں اور بعض کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ از ڈسپلن بجٹ. بڑا ویل آرگنائزڈ بجٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. دین آتھرائزیشن آف ایکسپینڈیچر اینڈ ٹائملی اکاؤنٹنگ آف فزیکل ریسورسز, پروگرس اینڈ کاسٹ ایکسپینڈیچر. اس کا سب کا ٹائملی انفارمیشن دینا کہ آپ کے پاس فزیکل پروگرس کتنی ہوئی ہے, کتنی کاسٹ ایکسپینڈ ہو چکی ہے, اور اکاؤنٹ کی سچویشن کیا ہے, اور آتھرائزیشن آف یوزنگ ویریس کائنڈ آف ایکسپینڈیچر کیا ہے, یہ بھی آپ کو زیر بحث لانی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیریوڈیکلی ری ایسٹیمیٹ کرنا پڑے گا ٹائم اینڈ کاسٹ کا ٹو کمپلیٹ ریمیننگ ورکس. جتنا کام رہ گیا ہے گاہے گاہے آپ کو ایک ری ایسٹیمیٹ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ پیریوڈک کمپیریزن کرنا پڑے گا ایکچوئل پروگرس ورسز ایکسپینڈیچر جو ابھی تک ہو چکا ہے آن شیڈیول اینڈ بجٹ پہ, اور بوتھ ایٹ دا ٹائم آف کمپیریزن. جب آپ موازنہ کر رہے ہیں تو اس موازنے وقت شیڈیول اور بجٹ کی سچویشن کیا ہے اور پروجیکٹ کمپلیشن کتنی رہ گئی ہے اور کتنی ہو چکی ہے. So ladies and gentlemen, at this stage management must be able to compare a couple of things. First is time, then cost, and then performance of the program made so far to the budgeted cost, time and performance, and not independently but in an integrated manner. بڑے مربوط اور مبسوط انداز میں آپ ایک باہمی توازن اور تقابلی جائزہ لیں ٹائم, کاسٹ اور پروگرس کا بجٹ کے حوالے سے, اور دیکھیں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اس کا مین مقصد کیا ہے کنٹرول کا. اب جب ہم کنٹرول کی بات کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ کہ آپ ویریفائی کر سکیں پروسیس کتنا اکمپلش ہو چکا ہے اور ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے آپ کی پری اسٹیبلش پلان اور اسٹینڈرڈ کے حوالے سے. اور یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو سیٹ فورتھ پلاننگ فیزز with the help of those information obtained or achieved. So second purpose of control, ladies and gentlemen, then comes that you need to be able to have a good and effective decision making. And for effective decision making, you need to produce couple of reports, maybe 3 reports. And that is the requirement by management. So that you can have effective and timely decisions. اور تینوں رپورٹیں کون کون سی ہیں میں اس کا 1 by 1 ذکر آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. یہ رپورٹیں مینجمنٹ کے جب ہاتھ میں آتی ہیں تو ان کو فیصلہ کرنے کا اچھا قوت دیتی ہیں اور ان کی ڈیسیژن میکنگ جو اسٹرینتھ ہے وہ انکریز ہوتی ہے. پہلا رپورٹ ہے آپ کی وہ ہے پروجیکٹ پلاننگ کی شیڈیولنگ اور بجٹ کے کانٹیکسٹ میں پلاننگ فیز کے اندر. دوسری رپورٹ ہے جو آپ کے پاس ڈیٹیل کمپیریزن بٹوین ریسورسز ایکسپینڈیڈ ٹو ڈیٹا اینڈ دوز پری ڈیٹرمنڈ جو پہلے سے آپ نے طے کر لیے تھے, جس کو آپ کہتے ہیں ایسٹیمیٹڈ ورک remaining for the project delivery. اور تھرڈ رپورٹ خواتین حضرات آپ کے پاس کیا ہے, that is projection of resources. آپ کتنی نشاندہی کر سکتے ہیں, کتنی پیشین گوئی کر سکتے ہیں اپنے ذرائع کی to be expended through program completion. یہ 3 رپورٹیں ہیں جو آپ کو بڑی ہیلپ کرتی ہیں. And with the help of these reports you should be able to get some basic information both to the managers and doers. And these reports, if properly represent or properly reported, then provide management with basic information and opportunity to minimize downstream likelihood of change. اگر آپ ڈاؤن اسٹریم پہ چینج کو ابھی ایڈریس کر لیتے ہیں تو بعد میں آپ کی کاسٹ سیکنڈ سٹیج پہ بہت بچ جائے گی. اس بات کی وضاحت میں فگر نمبر 3 پہ کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے آئی ہے. یہ ہے کاسٹ ریڈکشن انالیسس. ایکس ایکسس پہ پروجیکٹ کاسٹ ہے, وائی ایکسس پہ پروجیکٹ لائف سائیکل فیز کا ذکر ہو رہا ہے. اور 2 کروز ہیں, کاسٹ آف چینج اور پاسبل کاسٹ ریڈکشن. یہ دونوں انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اور جتنا جلدی آپ پکڑیں گے اتنی پروجیکٹ کاسٹ آپ کی کم ہوگی. اسی طرح فگر 4 ہے ابیلٹی ٹو انفلوئنس کاسٹ. یہ بھی وائی ایکسس پہ آپ کو دے رہی ہے امپیکٹ آن کاسٹ اور ایکس ایکسس پہ دے رہی ہے elapsed کمپلیٹنگ اور کنسٹرکشن ٹائم. اب ان دونوں فگرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو فگر 3 اور 4 جو ہے بنیادی طور پہ پاسبل کاسٹ ریڈکشن جو اویلیبل ہے ارلی فیز آف پروجیکٹ پہ اور شروع میں کم ہے لیکن جو آگے جائے گی بڑھتی جائے گی اس کی نشاندہی کرتی ہے.
سو ہم دیکھتے ہیں پھر کہ ڈاؤن اسٹریم کاسٹ آف چینج could easily exceed original cost of project, and this is an example of famous syndrome. We call it famous syndrome, that is iceberg syndrome. اور iceberg syndrome میں کیا ہوتا ہے کہ problem becomes evident too late in the project to be solved easily, which results very high cost to correct them. تو ان کی جو کریکشن کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آپ اس اسٹیج پہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئس برگ سنڈروم کو یاد رکھیں. جو فیمس جہاز ٹائٹینک تھا وہ بھی آئس برگ سنڈروم کا شکار ہوا تھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ناؤ دس دا ٹائم دیٹ وی شوڈ ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ دا آپریٹنگ سائیکل آف MCCS. آپریٹنگ سائیکل میں جیسے کہ آپ نے فگر 2 میں دیکھا تھا آج کی نشست میں, ہم نے اس میں 4 فیزز کو 1 بائی 1 ڈسکس کیا. بنیادی طور پہ جو MCCS کے اندر آپریٹنگ سائیکل کا رول بڑا اہم ہے, اور اس کو جتنا آپ اس پہ ٹائم دیں گے, جتنا اس کی اہمیت کو سمجھیں گے, اتنا پروبیبلٹی ہے کہ آپ کے پاس نقصانات کی کمی ہوگی لانگ ٹرم میں, میڈیم رینج میں, اور آپ شروع میں ان چیزوں کو ایڈریس کر پائیں گے. فیز 2 جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ ورک ریلیز کی بات کرتا ہے. جب آپ کی پلاننگ ختم ہو جاتی ہے, کانٹریکٹ ریسیو ہو جاتا ہے, تو آپ ورک کو آتھرائز کر دیتے ہیں ایک ڈاکومنٹ کے ذریعے. اس ڈاکومنٹ کا نام ہے ورک ڈسکرپشن ڈاکومنٹ. اس کو پروجیکٹ ورک آتھرائزیشن فارم بھی کہتے ہیں بعض لوگ یا بعض اداروں میں. یہ بنیادی طور پہ کانٹریکٹ ہے جو کنٹین کرتا ہے نیریٹو ڈسکرپشن آف دا پروجیکٹ, آرگنائزیشن کیا ہے, ٹائم فریم کتنا ہوگا, اور بنیادی طور پہ ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر کے کیا کیا لیول ہوں گے. ان سب کا تعین اس ڈاکومنٹ میں ہو رہا ہے. اور یہ بڑا ملٹی پرپز ڈاکومنٹ ہے, یہ فارم ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے 4-5 چیزوں کے لیے. اس کی مدد سے آپ کانٹریکٹ کو ریلیز کرتے ہیں, آپ پلاننگ کو آتھرائز کرتے ہیں, آپ ریکارڈ کرتے ہیں ڈیٹیل ڈسکرپشن آف ورک آؤٹ لائن ان دا ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, اور آپ ریلیز کرتے ہیں ورک ٹو فنکشنل ڈپارٹمنٹ. جنہوں نے کام کرنا ہے ڈپارٹمنٹس نے, آپ ان کو ان کی ذمہ داری کا تعین کر دیتے ہیں. اس کے بعد تو کانٹریکٹ سروس جو ہے دیٹ میں ریکوائر ورک ڈسکرپشن فارم ٹو ریلیز کانٹریکٹ. یہ طے ہو گیا کہ کانٹریکٹ کو ریلیز کرنے کے لیے آپ کو ورک ڈسکرپشن فارم کی ضرورت ہے. سو یہ جو ہے کنٹریکچوئل ورک ڈسکرپشن فارم جو ہے, یہ معاہدے کے حوالے سے جو ضروریات کا تقاضا کیا گیا ہے, پروگرام مینیجر یا پروجیکٹ مینیجر کو اس کا تعین کرتا ہے, اس کی نشاندہی کرتا ہے, اور آپ کو گو ہیڈ دیتا ہے کہ یس یو آر الاؤڈ ٹو موو فردر ان دا پروجیکٹ. اس سٹیج پر پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں, ٹاپ براسز ہیں, وہ ایشو کرتے ہیں سب ڈیوائڈیڈ ڈسکرپشن فارم ٹو فنکشنل یونٹس, تاکہ وہ اپنے کام کو سٹارٹ کر سکیں. دس may also be used or issued through combination or combined effort of project team or their members, and may be revised when either scope or time changes. یا scope change ہوتا ہے یا time change ہوتا ہے, تب آپ اس کو ریوائز کرتے ہیں, ورنہ اس کو ریوائز نہیں کرتے. تو ورک کنٹرول سینٹر جو ہے پروجیکٹ کے اندر, دیٹ assigns a work order number to subdivided work description form, or if no additional interaction is required, then release document to the performing organization. وہ ادارے جو اس کو پرفارم کر رہے ہیں, اگر کوئی اور ضرورت نہیں ہے تو ان کو یہ ایشو بھی کر دیتا ہے. سو ہم نے دیکھا کہ ورک کنٹرول سینٹر کین پریپیئر اے مور ڈیٹیلڈ ورک ریلیز ڈاکومنٹ, اینڈ دے کین آلسو assign applicable work order number and then release it to the organization that is meant to deliver, that is performing organization. So work order number کا جو ہم نے دیکھ لیا concept یہاں پہ, that is required for all in-house direct or indirect charging, and that work order number serve as a cross-reference number for automatic assignment of work breakdown structure number to labor and material data, and that record in the computer. جتنے بھی آپ کا جو ہے یہ سب چیزیں کمپیوٹر میں سیو ہوئی جا رہی ہیں. جتنی اسمال کمپنی ہیں وہ اوائڈ کرتی ہیں ایڈیشنل پیپر ورک کاسٹ, اور اس صورت میں وہ ایک ڈائریکٹ فارم دے دیتی ہیں جب کانٹریکٹ اوارڈ ہو ٹو اے سنگل ورک آرڈر, اور اس کی وجہ سے وہ تھرو آؤٹ ان کا کانٹریکٹ میں وہی ورک آرڈر نمبر چلتا رہتا ہے. خواتین حضرات, اب میں آج کی ڈسکشن کے پارٹ 3 پہ آؤں گا, وہ ہے کاسٹ اکاؤنٹنگ کوڈ. اب کاسٹ اکاؤنٹنگ کوڈ میں کو سمجھنے سے پہلے یہ تمہیدی ریمارکس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ ہر کام لائن مینیجر سے کرتا ہے, لیکن بعض کا اس کو خود بھی کام کرنے پڑتے ہیں. اس صورت میں جب وہ خود کام کرتا ہے تو اس کو اپنی ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہے, شناخت کرنی پڑتی ہے, اور اس کے لیے وہ نئے اوپن کرتا ہے اور کلوز کرتا ہے ورک آرڈرز. سو ورک آرڈر جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں چارج نمبر فار ایچ کاسٹ اکاؤنٹ. تو آپ ورک آرڈر سے چارج نمبر نکالتے ہیں جو کہ ہر کاسٹ اکاؤنٹ کی نشاندہی کرتا ہے.
So by definition, cost account is identified level at a natural intersection point of work breakdown structure or organizational breakdown structure, at which functional responsibility for work is assigned. So actually डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है आपकी मटेरियल कॉस्ट है और डायरेक्ट कॉस्ट है, वो आप उसका तकाबली जायजा करते हैं, आप उसका मुवाजना करते हैं विद एक्चुअल वर्क परफॉर्म्ड फॉर विद ए व्यू टू असर्टेन द मैनेजमेंट कंट्रोल. तो आप मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए गाहे गाहे एक तकाबली जायजा करते रहते हैं डायरेक्ट लेबर का, मटेरियल का और कॉस्ट का एक्चुअल वर्क परफॉर्म जो हुआ, ताकि आपको पता चले कि आप ओवर या अंडर बजट तो नहीं है. ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपको ले जाता हूँ स्लाइड नंबर 5 पे. कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरसेक्शन के हवाले से मैं इसकी वजाहत करूंगा. आप देख रहे हैं फिगर नंबर 5 में कि कॉस्ट अकाउंट फोकल पॉइंट ऑफ MCCS है एंड दैट मे कंप्राइज सेवरल वर्क पैकेजेस. वर्क पैकेजेस को भी हमने डिफाइन कर लिया था जब हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की क्लास पढ़ी थी. सो दैट वर्क पैकेज आर डिटेल short span job or material items identified for the accomplishment of required work. और इसकी वजाहत करने के लिए you may consider cost account code breakdown, जो कि मैं फिगर नंबर 6 में आपको दिखा रहा हूं. अब आप फिगर नंबर 6 में से चलते हैं और फिगर नंबर 6 में इसकी वजाहत हो रही है. टॉप पे आपको इंजीनियरिंग डिवीजन नजर आ रहा है, उसका कोड आप देख रहे हैं 2000 है. उसके बाद डिपार्टमेंट में कोड डिफरेंट हो रहे हैं और सेक्शन में और सब सेक्शन में चेंजेस आ रही हैं. मैं अब आपको फिगर 7 पे लेके जा रहा हूं. ये है वर्क ऑथराइजेशन फॉर्म, जिसमें आपको अथॉरिटी मिल रही है काम करने के लिए, ऑथराइजेशन मिल रही है फिगर 7 में. और ये खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है. आप अपने प्रोजेक्ट्स में इसको थोड़ा बहुत चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्म को. अब मैं आपको फिगर नंबर 8 पे लेके जा रहा हूं. ये है प्लानिंग एंड बजटिंग, डिस्क्राइब प्लान एंड शेड्यूल द वर्क. ये फिगर नंबर 8 है. इसमें वर्क ब्रेकडाउन एलिमेंट जो है लेफ्ट पे नजर आ रहा है और दरमियान में वर्क पैकेज नजर आ रहा है आपको सर्कल में. ये है फिगर नंबर 8. इसमें आप फिगर में देख रहे हैं फिगर नंबर 8 में कि वर्क ऑथराइजेशन फॉर्म्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइज द कॉस्ट सेंटर दैट आर ओपन फॉर दिस चार्ज नंबर, द मैन आवर अवेलेबल फॉर ईच कॉस्ट सेंटर एंड द ऑपरेशनल टाइम पीरियड फॉर द चार्ज नंबर. ये तीनों चीजें आपको फिगर नंबर 8 पे नजर आ रही हैं. Now, because the exact date of operations are completely defined, the charge number can be assigned perhaps as much as a year in advance for the work began date. आप एक साल एडवांस पेशीन कोई करने के काबिल हैं इसकी मदद से, क्योंकि आपके पास एक रीजनेबल डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है जो कि प्लानिंग की स्टेज पे आपको मिल रही है. अब मैं आपको फिगर नंबर 9 पे लेके जा रहा हूँ ख़वातीन हज़रात. ये फिगर 9 शो कर रही है कॉस्ट अकाउंट चेंज नोटिस, CACN. और इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक टिपिकल कॉस्ट अकाउंट चेंज नोटिस फॉर्म है. एंड इफ ए कॉस्ट सेंटर नीड्स एडिशनल टाइम और एडिशनल मैन आवर, देन ए कॉस्ट अकाउंट चेंज नोटिस फॉर्म मस्ट बी इनिशिएटेड एंड दैट इज यूजुअली बाय द रिक्वेस्टिंग कॉस्ट सेंटर एंड अप्रूव्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑफिस. तो PMO ऑफिस आप देखेंगे इसको अप्रूव करेगा और इनिशिएशन जो है ओरिजिनल यूजर की तरफ से जाएगी. तो लार्ज कंपनी जो होती हैं दुनिया में, दे हैव कंप्यूटराइज्ड कॉस्ट कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, एंड स्मॉल कंपनीज हैव मैनुअल और पार्शली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. और उसमें जो मेजर डिफिकल्टी है यूजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग कोड ब्रेकडाउन एंड द वर्क ऑथराइजेशन फॉर्म, जिसको मैंने फिगर 6 और 7 में दिखाया है, इज रिलेटेड टू वेदर द एम्प्लॉय फिल आउट दीज कार्ड्स एंड फ्रीक्वेंसी विद विच द टाइम कार्ड्स आर फिल्ड आउट. अक्सर बेशतर एम्प्लॉयज की टेंडेंसी है कि इसको फॉर्म्स को भरते नहीं है और उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करते. तो प्रोजेक्ट ड्रिवन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिल आउट करती हैं फॉर्म्स को और कार्ड्स को बड़े तरीके से, एटलीस्ट वंस ए वीक, एंड द कार्ड्स आर इनपुटेड टू ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. एंड नॉन प्रोजेक्टाइज्ड ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन फिल आउट दीज कार्ड्स ऑन ए मंथली बेसिस. वो माहाना बुनियादों पे, वो कंपनियां जो नॉन प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो माहाना बुनियादों पे इसको भरती हैं, और प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जिसको वीकली बुनियादों पे भरती हैं फॉर्म्स को और उसको कंप्यूटराइज करती रहती हैं. लेकिन इसका दारोमदार, इसका इन्हिसार ये है कि कंपनी का कितना बड़ा साइज है और कितना उनके पास वॉल्यूम ऑफ वर्क है. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तसलसल में, इसी कंटिन्यूटी में मैं आपको फिगर नंबर 10 पे लेके जा रहा हूं, जो कॉस्ट डाटा कलेक्शन
اینڈ رپورٹنگ فلو چارٹ کی نشاندہی کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکچوئل ہے لیفٹ سائڈ پہ لیبر کا اور انوینٹری اکاؤنٹس ہیں اور ایکچوئل کاسٹ آف ورک پرفارم ACWP جس کو آنے والے سیشن میں ہم ڈیٹیل دیکھیں گے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ مڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے BCWP بجٹڈ کاسٹ آف ورک پرفارمڈ. اس کی بھی میں وضاحت آنے والے سیشن میں کروں گا. آج اگر وقت نے اجازت دی آج کر دیں گے اس کو, ورنہ درمیان میں آپ کے پاس کمپیوٹر ہے جہاں پہ ڈیٹا جا رہا ہے اور BCWS ہے اور بجٹڈ کاسٹ آف ورک شیڈیولڈ, اور اینڈ پہ آپ کے پاس ویرینس آ رہا ہے رپورٹس میں اور منتھلی ٹوٹل پروگرام جو ہے ایفرٹ وہ نظر آ رہی ہے. اب یہ ہے ایک چھوٹا سا ایک فلو جو کہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے مینیجر کے طور پہ نشاندہی کرنے کے لیے کہ آپ پروجیکٹ میں آگے جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں, یا بر وقت ہے, یا آپ کی جو کاسٹ ہے وہ اوور رن تو نہیں ہو رہی. یہ سب چیزیں آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں. تو فگر 10 میں ہم دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ کاسٹ ڈیٹا کلیکشن اور رپورٹنگ کانسٹیٹیوٹ سیکنڈ فیز آف آپریٹنگ سائیکل آف MCCS. اور ایکچوئل کاسٹ جو ہے ACWP بجٹڈ کاسٹ فار ورک پرفارمڈ فار ایچ کانٹریکٹ اور ان ہاؤس پروجیکٹ accumulated in detailed cost account by cost center and cost element, and that is reported in accordance with the flow chart جو کہ میں نے آپ کو فگر نمبر 10 میں دکھایا. اب اس فگر میں ہم نے دیکھا کہ ڈیٹیل ایلیمنٹ ہیں دونوں کے لیے, ایکچوئل کاسٹ کے لیے انکر ہوئی اور بجٹڈ کاسٹ فار ورک پرفارم, اور آپ اس کو کرتے ہیں ماہانہ بنیادوں پہ پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں فار آل لیول آف ورک بیک گراؤنڈ اسٹرکچر. ان ایڈیشن آپ ویکلی سپلیمنٹل ڈائریکٹ لیبر کاسٹ بھی اس پرنٹ آؤٹ میں لے سکتے ہیں, جو کہ ایکچوئل لیبر کی ہو جاتی ہے کہ ایکچوئل لیبر کتنی آئی اس پہ اور اس کا چارج کتنا انکر ہوا ورسز پروڈکٹڈ ایفرٹ کہ آپ نے کتنی پیشین گوئی کی تھی اور ایکچوئل لیبر کا چارج کیا کیا. اس کی رپورٹ کا بھی آپ ویکلی بنیادوں پہ ایک پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں. تو یہ ویکلی اور ماہانہ بنیادوں رپورٹیں آپ کو بڑی ہیلپ کرتی ہیں. Ladies and gentlemen, before we conclude our sitting, let me give you some more detail about the weekly labor report. یہ جو ویکلی رپورٹ ہے آپ کو کرنٹ سٹیٹس دیتی ہے سب ٹوٹل کے حوالے سے اس ہفتے کے اندر, اور پچھلے ماہ میں جو کچھ ہوا لیبر کی کاسٹ اس کی سمری بھی یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. بنیادی طور پہ اس ویکلی لیبر رپورٹ کو آپ ایک کوئک کمپیریزن کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ فوری تقابلی جائزہ یا موازنہ آپ کو لیبر کاسٹ کے تناظر میں مل سکے. ویکلی لیبر جو آؤٹ پٹ ہے دیٹ از ویری وائٹل فار پروجیکٹ مینجمنٹ آرگنائزیشن بیکاز اٹ انڈیکیٹس کپل آف تھنگس. دا فرسٹ از کاسٹ اینڈ پرفارمنس, اینڈ سیکنڈ اٹ پرووائڈس یو ٹائم فار کانٹیجنسی پلانس. آپ کو ہنگامی بنیادوں پر جو پلاننگ کرنی ہے آپ اس کا تعین بھی ان رپورٹوں کی مدد سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کی روشنی میں اپنی جو اسٹریٹجی کو چینج کر سکیں. وداؤٹ دیز کاسٹ اینڈ لیبر اوور رن نو اپیرنٹ چینج could be made in any project. تو یہ رپورٹیں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں مینجمنٹ ڈیسیژن لینے میں لیبر کاسٹ اور مٹیریل کے حوالے سے. خواتین و حضرات, آج کی سیٹنگ میں ہم نے بنیادی طور پہ کاسٹ کنٹرول کو اور کاسٹ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھا, MCCS کی فلسفی پہ روشنی ڈال لی. MCCS کے دو جو ہمارے پاس سائیکل تھے, آپریٹنگ سائیکل اینڈ پلاننگ سائیکل, اس کو ڈیٹیل میں دیکھا, اس کی فارمیلٹیز, ریکوائرمنٹس اور کمپوننٹس کو ون بائی ون ریویو کیا. اگلی سیٹنگ میں ہم کاسٹ کے حوالے سے کچھ نئے ایشوز کو زیر بحث لائیں گے, بجٹ کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم ارن ویلیو کے کانسیپٹ کو بھی زیر بحث لائیں گے. تب تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اپنے دوستوں کا, عزیزوں کا, بالخصوص والدین کا خیال رکھیے گا. اجازت, اللہ حافظ.
Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Ali Sajid. I am here today with you on the 41st session of the project management series we started in this semester, and we are gradually heading towards the end. We are almost finished with almost all topics except few جو کہ آنے والے دنوں میں ہم کور کریں گے. ابھی ہمارے پاس آج کی نشست کے بعد لیڈرشپ ہے اور ہمارے پاس رسک ہے, اور اس سے ملتے جلتے ایک دو ٹاپکس ہیں جو آنے والے چند سیشنز میں ہم ختم کر کے تو اس کو پورا وائنڈ اپ کر دیں گے اس کورس کو. اگر آپ ریکال کریں کہ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی 40th سیشن میں پروجیکٹ کاسٹنگ کی, اور ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. کاسٹ مینجمنٹ اور کاسٹ کنٹرول کی گفتگو کا سلسلے کو آج جاری رکھیں گے, اس کو آج ہم ختم کریں گے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ. اگر آپ ریکال کریں, ریکیپ کریں, 40th لیکچر میں ہم نے کاسٹ مینجمنٹ کی بات کی تھی, کاسٹ کنٹرول کی بات کی تھی, مینجمنٹ کاسٹ کنٹرول سسٹم کی بات ہوئی تھی جس میں ہم نے پلاننگ اینڈ کنٹرول کی بات کی, اور کاسٹ اینڈ کنٹرول دو مین اس میں سائیکل تھے جس کے اندر سیکنڈ سائیکل میں مزید 4 فیزز تھی. ہم نے کنٹرول کاسٹ کے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کیا, آپریٹنگ سائیکل کے میکنزم کو زیر بحث لائے. اس کے بعد ہم نے 2 ٹاپکس پچھلے سیشن میں اور ایڈریس کیے, وہ تھے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے کوڈز, اس میں کاسٹ ڈیٹا کی بات کی تھی. تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا ہم نے بجٹ کو, اس کی کیٹیگری اور ٹائپس اور ڈیٹیل آج کی نشست میں ہم زیر بحث لائیں گے. آج کا جو 41st لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے ان ڈیٹیل پروجیکٹ کے بجٹ کی پرفارمنس. اس میں کچھ کیٹیگریز ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن اور ڈسٹریبیوٹیڈ بجٹ ہے, اس میں مینجمنٹ ریزرو ہیں, اس میں انڈسٹریبیوٹیڈ بجٹ ہے, اس میں ان ایلوکیٹڈ بجٹ ہے, اور پرفارمنس بجٹ ایز اے ہول ہم ریویو کریں گے آج. Second most important thing which we would like to discuss today is the concept of variance and earned value. In the variance we will in detail review 3 most important things, that is actual cost of work performed and budgeted cost of work performed and budgeted cost of work scheduled. ان تینوں کو ہم بار بار مختلف حوالوں سے ان کی میتھمیٹیکل ایکویشنز بھی دیکھیں گے, اور اس کی اپلیکیشن پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر پروگرس کو ریویو کرنے کے لیے, مانیٹر کرنے کے لیے, ایویلویٹ کرنے کے لیے اور ریسرچ کرنے کے لیے ہم اس کی اہمیت کو واضح کریں گے ان 3 فارمولوں کے ساتھ. اگلی جو ضروری چیز ہم آج دیکھیں گے وہ ہے سی پی آئی اینڈ ایس پی آئی اور ویریئنس انالیسس, اور اس کے بعد ہم ڈپریسیشن کی بنیادی جو ایجوکیشن ہے, اس کے قاعدے ہیں, اس کے اصول ہیں, وی ول ریویو دوز تھنگس. خواتین و حضرات, حسب معمول ہم کچھ اچھی کوٹیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں اچھا پروجیکٹ مینیجر بننے کے لیے آپ کو بڑی ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہیں. پہلی جو آج کی کوٹیشن ہے جو آواز اخلاق ہے وہ آپ کو پردہ اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. ڈونٹ کرس دا ڈارکنیس, لائٹ اے کینڈل. ظلمت شب کو آپ برا نہ کہیں بلکہ آپ روشنیوں کے سفیر بن جائیں اور روشنی کو پھیلائیں. یہ بڑا آسان ہے کسی چیز کی مذمت کرنا, لیکن اچھائی کو پھیلانا مشکل ہے. جسٹ لائٹ اے کینڈل آف اینی گڈ تھنگ, اینی پازیٹیو ویلیویشن ان دا سوسائٹی. سیکنڈ ہمارے پاس آج کی جو کوٹیشن ہے, دیر مے بی نتھنگ سیڈر دین پیپل ہو اسپینڈ دیئر لائفز ٹاکنگ اباؤٹ واٹ مائٹ ہیو بین. بڑا ایک اچھا میسج ہے, سیلف ایکسپلینیٹری. اس کے بعد ہم تیسری میسج